تعلیمولوجی یوٹیوب چینل پہ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ریکارڈ کروائیں گے مائکروسافٹ ایکسل 2016 پہ اپنا لیکچر نمبر 9۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیلز کا جو ریبن ہے وہ کور کریں گے، جس کے اندر انسرٹ، ڈیلیٹ اور فارمیٹ کی کمانڈ موجود ہیں۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اگر سیلز کو رائٹ یا ڈاؤن ڈائریکشن کی طرف شفٹ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں، کمپلیٹ رو یا کالم یا نئی شیٹ اگر انسرٹ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سیلز کو لیفٹ یا اپورڈ ڈائریکشن کی طرف موو کرنا ہو یا رو، کالم اور شیٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں۔ فارمیٹ ٹیب میں ہم دیکھیں گے کہ ہم رو کی ہائٹ، کالم کی وڈتھ کو مینولی یا آٹو فٹ کے ذریعے کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی اسٹینڈرڈ وڈتھ اگر آپ کالم کے رکھنا چاہیں تو وہ کیسے آپ رکھ سکتے ہیں۔ روز، کالم یا شیٹ کو کیسے آپ ہائڈ یا ان ہائڈ کر سکتے ہیں۔ شیٹ کو ری نیم کرنا ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو یا کاپی کرنا ہو تو وہ ہم کیسے کریں گے۔ شیٹ کی ٹیب کا جو کلر ہے وہ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں، اور پروٹیکٹ شیٹ اور لاک سیل اپلیکیشن ہم کس طرح سے ہم استعمال کریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمولوجی یوٹیوب چینل۔ چلتے ہیں اپنے کانٹینٹس کی طرف، ون بائی ون ہم یہ ساری چیزیں کور کریں گے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو ان کو لائک کریں، شیئر کریں، ان پہ کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ ہمارے پاس یہ کچھ 6 کمپنیز کا ڈیٹا ہے اور ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اکاؤنٹس پیبل کا ڈیٹا ہے اور 30 جون 2024 کے بعد یہ ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 6 کمپنیز ہیں، کمپنیز کا نام ہے، ان کی آئی ڈیز ہیں، نیچر آف جاب ہے، اکاؤنٹ نمبرز ہیں اور ان کا بیلنس پیبل ہے اور نیچے بیلنس کا ٹوٹل دیا ہوا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک 7ویں کمپنی کا ڈیٹا جو ہے وہ ایڈ کیا جائے، تو میں کوشش کروں گا کہ 7ویں کمپنی کا ڈیٹا جو ہے وہ روز کے ٹوٹل کے اوپر کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جائے، تو سیریل نمبرز آپ کو دوبارہ سے ارینج کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک رو انسرٹ کر لیتا ہوں اور اپنی 7ویں کمپنی کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کر سکتا ہوں۔ اب آپ رو کہتے ہیں انسرٹ کریں گے، اس کا طریقہ تو یہ، یا تو آپ یہ جو رو کا نمبر آ رہا ہے 11، اس کو آپ سلیکٹ کریں، سلیکٹ کر کے تو یہ آپ کے پوری جو رو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی، اور ساتھ میں آپ نے یہاں پہ انسرٹ کے اندر جائیں، انسرٹ میں جا کے انسرٹ سیلز کریں گے تو آپ کے پاس ایک کمپلیٹ رو جو ہے وہ انٹر ہو جائے گی۔ شارٹ کر کے کیسے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ یہ یا تو آپ یہ پوری کے پوری جو ہے وہ رو سلیکٹ کریں اور کنٹرول پلس کی کیز آپ پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ رو انسرٹ ہو جائے گی۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ یہاں پہ سلیکٹ کیے بغیر اپنا کرسر لیں جہاں پہ آپ اپنے رو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، کرسر یہاں پہ لیں، کنٹرول پلس کا بٹن آپ پریس کریں گے، شارٹ کٹ کیز، اور یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں انٹائر رو، یہ انسرٹ کا ڈائلاگ باکس آ گیا، یہ انٹائر رو یعنی آر اگر آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کے پوری کی پوری رو جو ہے وہ انسرٹ ہو جائے گی۔ میں آر پریس کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ پوری کی پوری رو انسرٹ ہو گئی ہے جی۔ اب یہاں پہ میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ انسرٹ کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرا جو اب آ رہا ہے وینڈر نمبر 7 آ رہا ہے، میں اس کا نام انسرٹ کر لیتا ہوں جی۔ یہ ان کا اکاؤنٹ نمبر ایک ڈال لیتے ہیں اور یہ فرق کیا میرے پاس ان کا بیلنس پیبل آتا ہے۔ اب یہ بیلنس پیبل یہاں پہ آیا تو دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو گیا۔ یہ جو سیریل نمبرز ہے ان کو میں دوبارہ سے ارینج کر لیتا ہوں، تو یہ میرے پاس 7 کمپنیز کا ڈیٹا جو ہے وہ انسرٹ ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ کہیں بھی رہتے ہوئے آپ پوری رو کو سلیکٹ کریں، انسرٹ مینیو میں جائیں اور انسرٹ سیلز کو آپ کلک کر دیں تو آپ کے پاس پوری رو انسرٹ ہو جائے گی۔ یا پھر ماؤس کو یوز کیے بغیر آپ کہیں بھی اپنا کرسر لیں اور کنٹرول پلس کی شارٹ کٹ کی آپ پریس کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے آر پریس کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ آر کے ساتھ نیچے اس نے انڈرسکور کیا ہوا ہے کہ آر از دی شارٹ کٹ کی ہے۔ انٹائر رو انسرٹ کرنے کے لیے آپ نے کنٹرول پلس کی کمانڈ پریس کرنے کے بعد آر آپ نے پریس کرنا ہے اور اوکے کرنا ہے، تو آپ کے پاس پوری کی پوری رو انسرٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ساتھ ان کمپنیز کا میں ایڈریس بھی یا سٹی نیم جو ہے وہ انسرٹ کر لوں، اور ظاہر ہے اس کے لیے مجھے ایک کمپلیٹ کالم چاہیے ہوگا۔ کالم کے لیے بھی اگین وہی طریقہ ہے، آپ نے کالم کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ انسرٹ میں جانا ہے اور انسرٹ سیلز کی کمانڈ آپ پریس کریں گے تو آپ کا کالم انسرٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کالم انسرٹ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے جی کہ آپ یہاں پہ اپنا کرسر لیں جہاں پہ آپ کالم میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پہ سیٹ کرنا چاہتا ہوں، کنٹرول پلس کی کمانڈ پہلے کی طرح پریس کریں گے۔ اب دیکھیں رو کے لیے آپ نے آر پریس کرنا تھا، لیکن کالم کے لیے اب آپ سی پریس کریں گے، تو میں یہ سی پریس کیا اپنے کی بورڈ سے اور اوکے کا بٹن پریس کروں گا، سمپل انٹر پریس کرنے کا تو میرے پاس کالم انسرٹ ہو جائے گا۔
اب یہاں پہ آپ اپنے سٹی نیم جو ہیں وہ انسرٹ کر سکتے ہیں جی. تو یہ میں نے سٹی نیم بھی سارے کے سارے انسرٹ کر دیے. تو اس طرح سے آپ کالم سے سرچ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں روز انسرٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب مثال کے طور پر اب یہ لکھا ہوا ہے 5,44,254. اب جو شفٹ سیلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی, اگر میں یہاں پہ کرسر رکھتے ہوئے کنٹرول پلس کی پریس کروں, یہ میں نے کنٹرول پلس کی پریس کی. اب دیکھیں یہ شفٹ سیلز رائٹ ہے. میں شفٹ سیلز رائٹ کے لیے آپ نے آئی پریس کرنا ہے یا سمپل آپ اس کو چیک کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ یہ 5,44,254 کی جو اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے یہ رائٹ سائڈ کی طرف شفٹ ہو جائے گی, یعنی ٹیبل سے باہر نکل جائے گی. میں اس کو اوکے پریس کرتا ہوں, یہ دیکھیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ نکل گئی ہے, ٹیبل سے باہر نکل گیا, اور جو آپ کا ٹوٹل ہے وہ بھی ریوائز ہو گیا ہے. دوبارہ دیکھیں, میں اس کرسر پہ یہاں پہ لاتا ہوں. یہاں پہ کرسر لانے کے بعد یا تو میں انسرٹ کے کمانڈ پہ جاؤں, انسرٹ سیلز پہ آؤں, اور یہاں پہ یہ شفٹ سیلز رائٹ کو چیک کر دیتا ہوں. اوکے کروں گا تو جو میری اماؤنٹ ہے وہ باہر نکل جائے گی اور ٹوٹل میرا ریوائز ہو جائے گا. اور شارٹ کٹ کی کے ذریعے آپ نے سمپل اس پہ کرسر لانا ہے, کنٹرول پلس شارٹ کٹ کی پریس کرنی ہے, اگین آئی پریس کرنا ہے اور پھر اوکے کرنا ہے, تو آپ کا یہ ٹوٹل جو باہر نکل جائے گا ٹوٹل. اچھا, اب اس کے ریورس چلتے ہیں. اگر آپ نے یہ جو اماؤنٹ لکھی ہے جو ٹیبل سے باہر ہے, اس کو اگر آپ واپس لانا چاہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول جی یعنی کہ اس کو انڈو کریں گے تو جی آپ کا جو ٹوٹل ہے دوبارہ واپس ٹیبل کے اندر آ جائے گا. لیکن میں دوسرا طریقہ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں, یعنی کہ شفٹ سیلز لیفٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, کنٹرول پلس نہیں کرنا ہے, کنٹرول مائنس آپ نے کرنا ہے. کنٹرول مائنس از شارٹ کٹ کی آف ڈیلیٹ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بیسیکلی کہاں سے آیا ہے, یہ انسرٹ کے ساتھ جو ڈیلیٹ کا ریبن دیا گیا ہے یہ ڈیلیٹ سیلز میں سے آ رہا ہے, ڈیلیٹ سیل. اب کیونکہ آپ نے یہ اس ٹوٹل کو ٹیبل کے اندر یعنی لیفٹ ڈائریکشن میں لے کے آنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, شفٹ سیلز لیفٹ کا جو باکس ہے اس کو چیک کرنا آپ نے اور اوکے پریس کرنا ہے, تو یہ آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ واپس ٹیبل کے اندر آ جائے گا. تو اس طرح سے آپ سیلز یا سیلز کا جو کانٹینٹ ہے اس کو رائٹ ڈائریکشن کی طرف موو کر سکتے ہیں یا پھر لیفٹ ڈائریکشن کی طرف آپ موو کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں, مثال کے طور پر میں یہاں پہ کچھ ڈیٹا لکھا ہوا میرا, میں یہاں لکھ سکتا ہوں جی کہ پاکستان, یہاں لکھ دیتے ہیں جی کہ انڈیا. یہ کچھ ڈیٹا میرے پاس لکھا ہوا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک 8ویں کمپنی اور انسرٹ کروں, لیکن یہ جو میرا ڈیٹا آگے لکھا ہوا ہے ٹیبل سے باہر وہ ڈسٹرب نہ ہو, یعنی کہ یہاں پہ میں ایک اور کمپنی انٹر کروں لیکن میرا جو آگے لکھا ہوا ڈیٹا ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے لیے اگر تو میں رو انسرٹ کروں, مثال کے طور پہ میں یہاں پہ یہ رو نمبر 11 سلیکٹ کروں, کنٹرول پلس کی شارٹ کٹ کی پریس کروں تو میرا جو پاکستان ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی نیچے چلا گیا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نیچے نہیں جانا چاہیے, یہ ڈسٹرب نہ ہو. جو ڈیٹا ٹیبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ڈسٹرب ہو, ٹیبل کے باہر جو کچھ بھی لکھا ہو وہ اپنی لوکیشن سے اپنی جگہ سے نہ ہٹے. پریکٹیکل ورکنگ کے اندر یہ چیزیں بعض دفعہ آ جاتی ہیں کہ ٹیبولیٹڈ انفارمیشن سے باہر جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا, البتہ ٹیبل کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا انٹری یا موڈیفیکیشن کی جاتی ہے. میں اس کو واپس کرتا ہوں. اس کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ یہ سارے یہ ٹیبل کے جو کالمز ہیں وہ سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کنٹرول پلس شارٹ کٹ کی پریس کریں گے اور اپنے جو شفٹ سیلز ڈاؤن, یہ دیکھیں شفٹ سیلز ڈاؤن, اس کی شارٹ کٹ کی میں کنٹرول پلس ڈی پریس کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ ڈی پریس کریں گے. کنٹرول پلس کی شارٹ کٹ کی پریس کرنے کے بعد ڈی پریس کریں گے تو آپ کے سارے سیلز ڈاؤن ہو جائیں گے اور ٹیبل کے اندر جگہ بن جائے گی جہاں پہ آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے ڈی پریس کیا, انڈیا اور پاکستان یعنی جو باہر جو ڈیٹا لکھا ہوا وہ ڈسٹرب نہیں ہوا, البتہ جو میرے جو اندر کے جو سیلز ہیں وہ سارے کے سارے نیچے چلے گئے جی. اب یہاں پہ آپ آسانی سے اپنا ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہیں جی. اچھا, اب فرض کریں کہ میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں, کنٹرول جی یعنی کہ کنٹرول زیڈ انڈو کی کمانڈ پریس کریں, وہ ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ میں اب اس کو واپس کرنے کے لیے ظاہر ہے ان تمام کالمز کو دوبارہ سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول مائنس کے کی پریس کروں گا, کنٹرول مائنس سے کیا ہوگا, وہ کہہ رہا ہے کہ شفٹ سیلز اپ آ جائے گا, پہلے ڈاؤن تھا, اور ڈیلیٹ کے سیکشن میں آپ کو شفٹ سیلز اپ کی کمانڈ مل جاتی ہے. اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے تمام جو ٹیبلز کے نیچے جو روز ہیں وہ سارے کے سارے اوپر آ جائیں گے, اور البتہ باہر والا جو ڈیٹا ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو اس طرح سے آپ شفٹ سیلز ڈاؤن یا شفٹ سیلز اپ کی کمانڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جی.
آپ فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ والا جو کالم ہے یہ سٹی نیم ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے. آپ ڈیلیٹ کرنے کے لیے اگین آپ اس کالم کو آپ سلیکٹ کریں, سلیکٹ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کی کمانڈ پہ جائیں سیلز ریبن کے اندر اور ڈیلیٹ سیلز کو آپ یوز کریں تو یہ آپ کا کالم جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. شارٹ کٹ کی کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے کالم کے اندر آ جائیں, کنٹرول مائنس کی آپ پریس کریں گے اور پھر آپ نے سی پریس کرنا ہے کیونکہ انٹائر کالم کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے شارٹ کٹ یہاں پہ آپ نے پریس کرنا ہے سی اور اس کو اوکے کریں گے تو پورے کا پورا کالم آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح فرض کریں میں کہتا ہوں کہ میں یہ وینڈر نمبر جو 6 ہے یعنی کہ نشاط چونیا یہ والی جو کمپنی یہ میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. اگین آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ رو نمبر 13 لکھ کے سلیکٹ کریں, ڈیلیٹ کے سیکشن میں جائیں, ڈیلیٹ سیکشن کی کمانڈ کو پریس کریں گے تو آپ کی رو ڈیلیٹ ہو جائے گی. اور شارٹ کٹ کی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کنٹرول مائنس یہاں پہ پریس کرنا ہے اور انٹائر رو کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ نے آر پریس کرنا ہے, اوکے کریں گے تو آپ کی ساری کی ساری رو ڈیلیٹ ہو جائے گی. سیریل نمبر جو یہاں پہ آپ دوبارہ اپنے کریکٹ کر دیجیے گا. تو اس طرح سے آپ روز اور کالمز کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا انسرٹ کر سکتے ہیں جی. اب فرض کریں میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو کالم ہے یہ جو نیچر آف جاب ہے یا چلیں اکاؤنٹ نمبر جو ہے یہ ذرا کانفیڈینشیل ہوتا ہے اور پریکٹیکل لائف میں یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے فار ایگزامپل میں ہائڈ کرنا چاہتا ہوں, یعنی یہ والا جو کالم ہے میں ہائڈ کرنا چاہتا ہوں. ہائڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ایف کالم کو سلیکٹ کریں, فارمیٹ کے اندر آئیں اور یہاں پہ دیکھیں ویزیبلٹی کے اندر ہائڈ یا ان ہائڈ آپ کو آپشن مل رہا ہے جی. یہ ہائڈ کالمز آپ کے پاس آ رہے ہیں. اس ہائڈ کالم کو آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کا کالم جو ہے وہ پورے کا پورا کالم جو ہے وہ ہائڈ ہو گیا جی. پورے کا پورا کالم آپ کا ہائڈ ہو جاتا ہے جی. اس کی شارٹ کٹ کی میں کیا ہے جی, آپ نے جس کالم کو آپ نے ہائڈ کرنا ہے ہائڈ کرنے کے لیے آپ نے آلٹ ایچ او یو سی آلٹ ایچ او یو سی آپ پریس کریں گے تو آپ کا پورا کالم جو ہے وہ ہائڈ ہو جائے گا. اور اگر آپ نے اسی کو آپ نے ان ہائڈ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, سائڈوں والے دونوں کالم کو سلیکٹ کر لینا ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے آلٹ ایچ او یو ایل پریس کرنا ہے. ایل پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہڈن کالم ہے وہ باہر آ جاتا ہے یعنی سامنے آ جاتا ہے جی. اسی طرح فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میں جو رو نمبر 5 ہے اس کو میں ہائڈ کرنا چاہتا ہوں. اپنے رو نمبر جو 5 ہے اب آپ اس کو ہائڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, پوری رو کو سلیکٹ کرنا ہے, سلیکٹ کرنے کے بعد فارمیٹ میں جائیں, فارمیٹ میں آنے کے بعد ہائڈ اینڈ ان ہائڈ یعنی ویزیبلٹی کے اندر آئے اور یہ ہائڈ روز آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کی پوری رو ہائڈ ہو جائے گی. اگر آپ نے ان ہائڈ کرنا ہے دوبارہ آپ سائڈوں والے دونوں روز کو آپ سلیکٹ کر لیں, فارمیٹ کے اندر جائیں, ہائڈ یا ان ہائڈ کے اندر آئیں تو ہائڈ روز کے نیچے آپ آتے جائیں تو آپ کے پاس ان ہائڈ روز کا آپشن مل جاتا ہے. اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کی رو جو ہائڈ ہوئی تھی وہ ان ہائڈ ہو جائے گی. شارٹ کٹ کی آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے, آپ نے سمپلی آپ نے جو رو آپ نے سلیکٹ کرنی ہے جو ہائڈ کرنی ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول 9 پریس کرنا ہے. کنٹرول 9 پریس کرنے سے آپ کی رو دیکھیں ہائڈ ہو گئی ہے. اس کو اگر آپ نے ان ہائڈ کرنا ہے تو آپ سائڈوں کی دونوں روز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیں اور کنٹرول شفٹ 9 پریس کریں گے تو آپ کی جو رو جو آپ نے ہائڈ کی تھی وہ سامنے آ جاتی ہے جی. تو اس طرح شارٹ کٹ کیز کو استعمال کر کے آپ روز کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں اور روز کو ان ہائڈ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر میرا یہاں پہ یہ ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے رو نمبر 4 ہے, میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں. اب یہ جو میسج ریحان جو میسج ریحان بردرز والی رو ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ کافی اوور لیپ ہوا ہے یعنی اس کی جو رو ہائٹ ہے وہ کم ہے. اس کی رو کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اس رو کو آپ سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے فارمیٹ کے اندر جانا ہے. فارمیٹ کے اندر آ کے آپ نے رو ہائٹ, یہ دیکھیں پہلا آپشن آپ کو مل جاتا ہے رو ہائٹ. اگر آپ اس کو آٹو فٹ رو ہائٹ کریں گے یہ کریں گے پھر آپ کو وہ اپنی مرضی کی رو سیٹ نہیں کرنے دے گا, اپنی مرضی کی رو ہائٹ ایڈجسٹ نہیں کرنے دے گا کیونکہ وہ آٹومیٹک اس کو فٹ کرے گا. میں اس کو پہلے سلیکٹ کرتا ہوں, سلیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں یہ اس نے آٹومیٹیکلی رو کی جو ہائٹ ہے وہ ایڈجسٹ کر دی ہے. میں دوبارہ اس کو واپس لے کے جاتا ہوں اور اپنی مرضی کی رو ہائٹ لوں گا تو آپ نے سمپل اس رو کے اوپر رہنا ہے اور آپ نے فارمیٹ سیلس کے اندر آ کے رو ہائٹ آپ نے پریس کرنا جی. یہاں پہ شارٹ کٹ کی کیا ہوگی, آلٹ ایچ او ایچ. یہ 6.75 اس وقت رو ہائٹ آ رہی ہے. میں اس کو کر دیتا ہوں 15 پہ کیا, اوکے پریس کیا تو یہ میری رو ہائٹ کی ہے وہ ایڈجسٹ ہوگی. تو اس طرح سے آپ آٹو فٹ رو ہائٹ کی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں. رو ہائٹ آلٹ ایچ او ایچ شارٹ کٹ کی استعمال کر کے بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح فرض کریں کہ یہ میرے پاس نیچر آف جاب ہے, یہ کالم ہے اور اس کالم کو میں تھوڑا سا تنگ کر دیتا ہوں تاکہ ہم کالم کی وڈتھ کو مینولی یا آٹو فٹ کمانڈ کے ذریعے ہم ایڈجسٹ کر سکیں. آپ دیکھیں
اس کو آپ ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے؟ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، کالم ای آپ سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر فارمیٹ کے کمانڈ پہ جائیں، اور فارمیٹ پہ آ کے آپ کے پاس کالم وڈتھ کے نیچے بالکل لکھا ہوا ہے آٹو فٹ کالم وڈتھ، اس کو میں کلک کرتا ہوں، کلک کر کے دیکھیں اتنے آٹومیٹیکلی کالم کی وڈتھ ہے وہ ایڈجسٹ کر دی ڈیپینڈنگ اپون دی کانٹینٹس آف دی کالم، جو کہ کالم کے سیلز کے اندر جو کانٹینٹ لکھا ہوا ہے اس کی سائز کو دیکھتے ہوئے اس نے کالم کو ایڈجسٹ کیا۔ دوبارہ دیکھیں، اب اگر میں اس کو شارٹ کٹ کی سے کرنا چاہوں تو کالم وڈتھ کو اگر آپ نے آٹو فٹ کمانڈ یوز کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آلٹ ایچ او آئی پریس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں آلٹ ایچ او آئی پریس کرنے سے اس نے کالم کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر آپ نے مینولی کالم کی وڈتھ یا اس کا سائز دینا تو آپ نے آلٹ ایچ او ڈبلیو کا کمانڈ آپ یوز کریں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کالم وڈتھ آ گیا، ابھی 8.29 کا سائز چل رہا ہے، میں اس کو کر دیتا ہوں جی فار ایگزامپل 18 کر دیتا ہوں جی، 18 کیا تو یہ میری کالم کی وڈتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا مور کر دیں تاکہ روڈ بھی سامنے آ جائے، کنسٹرکشن اب روڈ کمپلیٹ ہو گیا جی۔ تو اس طرح سے آپ کالم کی وڈتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، مینولی بھی کر سکتے ہیں، اور آٹو فٹ کی کمانڈ یوز کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں جی۔ اب یہ فرض کریں کہ میرے پاس یہ شیٹس ہیں، یہ میرے پاس کانٹینٹس کی شیٹس ہے، یہ میرے پاس پریکٹس کی شیٹس ہے، میں چاہتا ہوں یہ کانٹینٹس کی شیٹ جو ہے فار ایگزامپل میں اس کو ری نیم کرنا چاہتا ہوں جی، میں اس کا نام کیا دوبارہ لکھنا چاہتا ہوں، تو آپ سمپل اس پہ آئیں، رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک کر کے آپ یہاں پہ ری نیم یوز کر سکتے ہیں جی، اور اپنا نام دے سکتے ہیں جی۔ اگر آپ نے شارٹ کٹ کی اس کے استعمال کرنی ہے تو آپ نے سمپل آلٹ ایچ او آر پریس کرنا جی۔ دوبارہ دیکھیں آلٹ ایچ او آر پہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو کانٹینٹ یعنی کہ شیٹ کا نام جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی یا ری نیم کرنے کی اجازت دے دے گا۔ فار ایگزامپل میں اب اس کا نام رکھ دیتا ہوں جی کہ ٹیبل ٹیبل آف کانٹینٹ، یہ میں نے نام رکھ لیا جی، یہ میں نے نام جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا۔ تو آلٹ ایچ او آر از دی شارٹ کٹ کی ٹو ری نیم اے شیٹ۔ اب فرض کریں جی میں ایک یہ شیٹ ہے اور یہ پریکٹس کی شیٹ ہے، میں اس شیٹ کو کمپلیٹ ہائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے، رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آگے بعد یہ ہائڈ کا آپشن آ رہا ہے، اس کو آپ یوز کر لیں، یہ آپ کی شیٹ پوری کی پوری ہائڈ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو ان ہائڈ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ اسی پہ آئیں، اسی ٹیب کے اندر آ جائیں اور ان ہائڈ کا آپشن جو ہے اب اویلیبل ہے، پہلے اویلیبل نہیں تھا۔ ان ہائڈ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پریکٹس یہ جو شیٹ ہائڈ ہوئی ہے اس کی پوری لسٹ یہاں پہ آ جاتی ہے۔ میرے پاس کیونکہ ایک ہی شیٹ میں نے ہائڈ کی ہے تو وہ سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا کلک کریں گے، کلک کر کے آپ اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے پریکٹس کی شیٹ جو ہے وہ دوبارہ واپس آ جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ شیٹ کو ہائڈ یا ان ہائڈ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو پریکٹس کی شیٹ جو ہے اس کی میں ایک کاپی بنا لوں۔ کاپی بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے، رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں موو اور کاپی کا آپشن آ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد دیکھیں کریٹ اے کاپی، اس کو آپ چیک کر لیں، چیک کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نئی کاپی کہاں لے کے جانی ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں جی کہ اس نئی کاپی کو نئی ورک بک میں لے جائے، نئی ورک بک اندر، اس کو آپ اوکے کریں گے، اوکے کرنے کے بعد دیکھیں ایک نئی ورک بک بن گئی ہے بک 1 کے نام پہ، اور یہ پریکٹس کی شیٹ یہ اکیلے اس کے اندر آ گئی ہے، جبکہ میری جو دوسری جو شیٹ ہے جہاں پہ جو میری ماسٹر ورک بک ہے اس کی طرف میں لے کے جاؤں تو یہاں پر وہ تینوں شیٹس ابھی بھی اویلیبل ہیں۔ تو جو پریکٹس کی شیٹ ہے وہ کاپی ہو گئی، اکیلی ایک نئی ورک بک کے اندر بھی آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایک کمپلیٹ شیٹ کو آپ کاپی کر سکتے ہیں۔ اچھا میں چاہتا ہوں کہ اس پریکٹس شیٹ کو شارٹ کٹ کیز والی جو شیٹ ہے اس کے بعد لے کے آؤں۔ سمپل آپ اس پہ لیفٹ کلک کو پریس کر کے رکھیں، یا آپ کے پاس یہ ایک پیج کا جب آئیکن آ جائے تو آپ سمپل اس کو موو کریں، موو کرتے ہوئے جہاں پہ آپ اس کو رکھنا چاہیں وہاں پہ لا کے آپ چھوڑ دیں تو آپ کے پریکٹس کی شیٹ جو ہے وہ وہاں پہ موو ہو جائے گی۔ یا پھر کیا کر سکتے ہیں آپ اس پہ رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک کرنے کے بعد اگر آپ کی شیٹ بہت زیادہ ہیں تو آپ یہ والا طریقہ یوز کر سکتے ہیں، آپ اس پہ رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک کرنے کے بعد موو اور کاپی پہ آئیں۔ اب آپ نے کریٹ ایک کاپی پہ چیک نہیں کرنا کیونکہ آپ نے سمپلی شیٹ کو موو کرنا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شیٹ ہے یہ یہاں پہ شارٹ کٹ کی سے پہلے آئے، یعنی کہ ٹیبل آف کانٹینٹس ہے اور شارٹ کٹ ہے یہاں پہ یہ آ جائے گی، اس کو میں اوکے کرتا ہوں۔ اب دیکھیں پریکٹس شیٹ جو ہے وہ ٹیبل آف کانٹینٹس اور شارٹ کٹس والی جو شیٹ ہے اس کے درمیان میں آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایک شیٹ کو کاپی کر سکتے ہیں اور موو کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو شیٹس ہیں ٹیبل آف کانٹینٹس کی شیٹس ہے، پریکٹس کی شیٹس ہے اور شارٹ کٹس کی شیٹس ہے، میں چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل پریکٹس کی چیز کا جو ٹیب ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج کیا جائے۔ اس پہ آپ رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک کرنے کے بعد ٹیب کلر پہ اور یہاں سے اپنی مرضی کا کلر آپ لے لیں، میں لے لیتا ہوں، چلیں میں ریڈ کلر لے لیتا ہوں۔ ٹیبل آف کانٹینٹس ہے اس کا میں کلر چینج کرتا ہوں، ٹیب کلر چینج کر کے میں اس کا یہ بلیو کلر لے لیتا ہوں۔
شارٹ کٹس والا جو شارٹ کٹ ہے اس پہ میں لے لیتا ہوں جی، فار ایگزامپل یہ چلیں گرین لے لیتے ہیں جی. تو اس طرح سے آپ اپنی جو ورک شیٹس ہیں ان کا کلر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، ٹیب کلر آپ چینج کر سکتے ہیں جی. اسی طرح اب آگے دیکھیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جو شیٹ ہے، یہ میری جو شیٹ بنی ہوئی ہے، اس شیٹ کو میں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں، یا میں نے اس پہ پاسورڈ لگانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اپنے شروع والے لیکچرز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے ایک شیٹ کے اوپر پاسورڈ لگا سکتے ہیں جی. پاسورڈ لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی آپ فارمیٹ کے اندر آئیں اور یہاں پہ پروٹیکٹ شیٹ کی کمانڈ اویلیبل ہے جی، نظر آ رہی ہوگی آپ کو. اس پہ آپ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہاں اپنی مرضی کا پاسورڈ دے دیں. یہ میں اپنی مرضی کا پاسورڈ دیتا ہوں جی، یہ میں نے پاسورڈ دے دی جی. اب جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایکسل آپ کو لکھنے نہیں دے گا، وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ شیٹ ہے، تو اس کے لیے پہلے آپ کو پاسورڈ انسرٹ کرنا پڑے گا جی. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ دوبارہ فارمیٹ مینیو میں آئیں اور ان پروٹیکٹ شیٹ میں آئیں اور اپنا پاسورڈ جو آپ نے لگایا تھا وہ آپ دیں. اب آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں جی، کچھ بھی آپ ٹائپ کرنا چاہیں تو آرام سے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک آخری چیز ہے جی آج کی، کہ لاک سیلز ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا یوزر کام کرے اس ٹیبل کے اندر تو وہ ایک تو فارمولے کو نہ چھیڑے، جو اس کے جو کانٹینٹس ہیں، ہیڈنگس ہیں، وہ اس کو نہ چھیڑے. وہ سمپل جو ہے وہ ان روز کے اوپر جو میں نے ابھی سلیکٹ کی ہیں 1 سے لے کے 6 تک، اس پہ کام کر سکتے ہیں. ادروائز وہ کسی بھی شیٹ کے اوپر، کسی بھی سیل کے اوپر کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پوری شیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں پوری شیٹ سلیکٹ ہوگی، کنٹرول 1 آپ نے پریس کرنا ہے، پروٹیکشن پہ آپ نے جانا ہے اور دیکھیں یہ سارے کے سارے لاکڈ ہیں. یہ سارے کے ساری شیٹ جو ہے وہ آلریڈی لاکڈ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو اوکے کر دیں. اب آپ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یوزر صرف اس پہ کام کر سکتا ہے، اس کے اوپر. تو ان کو آپ سلیکٹ کریں، سلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ کنٹرول 1 پریس کریں اور ان کو آپ لاک کا چیک ہٹا دیں، کیونکہ میں نے یہ الاؤ کرنا ہے اپنے یوزر کو کہ وہ اس ڈیٹا کو جو میں نے ابھی سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ دوسرا اسٹیپ ہوگا جی. اب اس کو آپ اوکے کریں. اوکے کرنے کے بعد اب آپ اپنی مرضی کا ایک پاسورڈ لگائیں گے جی. اس کے لیے کہ آپ کیا کریں گے، فارمیٹ کے اندر جائیں، پروٹیکٹ شیٹ میں جائیں اور یہاں پہ اپنی مرضی کا آپ پاسورڈ لگا لیں جی. تو یہ میں نے پاسورڈ لگایا جی. اب یہاں پہ دیکھیں میں نے پاسورڈ سائن کر دیا ہوا ہے. اب سسٹم جو ہے وہ الاؤ کر رہا ہے یوزر کو یہاں پہ کام کرتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل اس کا جو پیبل ہے میں چینج کرتا ہوں 7,50,000 روپے، یہ دیکھیں. لیکن جب میں ٹوٹل پہ آؤں گا اور یہاں پہ کچھ ٹائپ کرنا چاہوں گا تو اب آپ کے پاس میسج آ گیا، سسٹم آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. ایون کہ میں یہ اس ہیڈنگ کے اندر آتا ہوں، یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو میں چینج کرنا چاہوں تو اس پہ بھی آپ کو سسٹم الاؤ نہیں کر رہا. لیکن جیسے ہی میں یہاں پہ آؤں، فار ایگزامپل میں یہ چینج کرتا ہوں سپلائی آف الیکٹریسٹی مٹیریل، اس کو انٹر کروں گا تو یہ میرا انٹر ہو جائے گا، کیونکہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو آپ کے سیلز ہیں وہ ان لاکڈ ہے یوزر کے لیے. یہاں پہ وہ کام کر سکتے ہیں، البتہ کہیں بھی دوسری جگہ پہ وہ کچھ بھی انٹر نہیں کر سکتے. ایون کہ میں یہاں پہ کچھ ٹائپ کرنا چاہوں، مطلب میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی، پہلا ہی ورڈ میں نے ٹائپ کیا تو ایکسل نے بتا دیا کہ یہ پروٹیکٹڈ سیل ہے، اس پہ آپ کام نہیں کر سکتے جی. تو آج کا لیکچر یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں جی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے لیکچر میں ہم نے سیلز کا ریبن کمپلیٹ کر لیا ہے. اس میں ہم نے انسرٹ، ڈیلیٹ اور فارمیٹس کی تمام اویلیبل کمانڈس آج ہم نے پڑھی ہیں. ان کو پریکٹس کریں آپ. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور اس پہ کامنٹ کریں، سجیسٹ کریں کوئی امپرومنٹ اگر ہم لانا چاہیں، اور اس کو ضرور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں جی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ جلد ہی انشاءاللہ تعالی. اپنا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.